إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، جن میں 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء علیہم الصلاۃ تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہوتا ہے، نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے تعلیمات جو نازل ہو چکی ہیں اسی کو ہی آگے لے کے چلتا۔ جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ کی مقدس شخصیات پوری دنیا سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، ان کے ساتھ چلنے والوں کو حواری بھی کہا گیا، اور خاتم النبیین کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کہا گیا۔ جس طرح انبیاء کی عظمت ہے، جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ نے ان کی بھی عظمت کو قائم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں ہی اپنے رب کو جا ملے، یہ ایسی پاک باز ہستیاں ہیں جن ہستیوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا اولئک هم المفلحون، کامیابی حاصل کرنے والے یہی لوگ، اولئک هم الراشدون،
رشد و ہدایت پانے والے یہی لوگ ہیں۔ اولئک هم الفائزون، فوز و فلاح اللہ نے ان کے مقدر میں سب سے پہلے لکھی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ ذوالجلال کا حزب ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ذوالجلال ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو۔ اور قرآن مجید نے دو اور باتوں کا اضافہ کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تک صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں ہوگا کوئی شخص ہدایت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جس شخص کی زبان صحابہ کرام کے بارے میں ناجائز گفتگو کرتی ہے اور وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا، سمجھانے سے سمجھتا نہیں ہے، لا یرجا خیرو، اس کی خیر کی زندگی بھر امید نہ کرنا، کیونکہ سب سے پہلے مخاطب اللہ تعالیٰ کے وہ صحابہ تھے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے سامنے قرآن اترتا، جن کے سامنے پیغمبر خاتم النبیین اپنے فرامین جاری کرتے، اور سب سے پہلے ان تمام کے تمام امور جو آسمان سے اترتے ان کا پریکٹیکل پیش کیا ہے تو انہی ہستیوں نے پیش کیا۔ دوسری بات جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس قدر یہ خالص لوگ تھے اللہ ذوالجلال کے ساتھ، اور اب اللہ ذوالجلال کے محبوب کی محبت ان کے انگ انگ میں گدی ہوئی تھی کہ اللہ نے تو قرآن میں اس بات کا اشارہ دے دیا کہ ان کی مثالیں تو تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو درداء کی روایت، لَمَوْقِفُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، تم دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو بیچ دو، تم ایک اس گھڑی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے روایت کے الفاظ، جو دوسری روایت اس میں لفظ یہ ہے، وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نُوحٍ، کسی کو عمر نوح مل جائے، 950 سال تک عبادت کرتا رہے، تو یہ 950 سال کی عبادت صحابہ کرام کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو گھڑی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ تو کس قدر یہ جلیل القدر صحابہ ہے۔ لما خلق اللہ الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، نظر فی قلوب العباد، اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کل کائنات کے دلوں میں سے سب سے خوبصورت دل اللہ نے پایا تو محمد مصطفیٰ کا پایا۔ فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته،
اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو اپنا محبوب بنا لیا اور اس پہ سرتاج رسول کا تاج اس ہستی کے سر پہ سجا دیا، اسے تمام انبیاء کا سرتاج بنا دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری انسانیت کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد، اللہ نے پھر دلوں کو جھانکا تو سب سے پیارے دل محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں کے نظر آئے۔ فجعلهم وزراء لنبیہ، اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا۔ نہ ان جیسا پاکیزہ دل اللہ نے کسی کو عطایا ہے، نہ ان جیسا گہرا علم کسی کے نصیب میں ہوا ہے، نہ ان سے بڑھ کے فطرت کے مطابق کوئی زندگی گزارتا تھا۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، یہ اللہ کی سلیکشن ہے، اختیار ہے، اصطفاء و اجتباء ہے۔ اللہ نے ان ہستیوں کو چنا، اپنے پیغمبر کے وزیر بھی بنایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے منتقل کیا۔ آج ان ہستیوں میں سے میں ایک ایسی ہستی کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں جس ہستی کو آج مسلمان خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ جلیل القدر صحابی ابو الحسن علی بن ابی طالب الہاشمی القرشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ابھی 8 سال عمر تھی جبکہ ابن حجر 10 سال کی بات کرتے ہیں کہ جب ان کی عمر اتنی ہوئی 8 سے 10 سال، اس 8 سے 10 سالہ بچے نے بات وہ کی جو آج 80 سالہ بھی نہیں کرتا۔ کہا علی جاؤ ابا سے مشورہ کرو میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، یہ شرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جواب کیا دیا؟ ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، اللہ کے پیارے پیغمبر جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا تھا، اب اس کی طرف سے آنے والا جو دین ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ آج کون کہتا ہے؟ آج تو بڑی سی بڑی نیکی کی بات ہو تو کہتے ہیں اچھا ابا سے بات کروں گا، پوچھوں گا اس میں کوئی بڑوں کا بھی رول ہے کہ نہیں ہے؟ میرا اور آپ کا بڑا ہے تو ہے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو، حق کی ایک ہی پہچان ہے، حق ہمیشہ رب کی طرح بلاتا ہے، باطل ہمیشہ ذاتوں کی طرح بلاتا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل، حق اللہ کی ذات ہے، پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نفوس قدسیہ ہے، حق
ہمیشہ اللہ کی دعوت دے گا، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کے کہے کہ میری بات مانو، سمجھ لینا یہ دعوت حق نہیں ہے۔ دعوت حق قرآن کی دعوت ہے، دعوت حق حدیث کی دعوت ہے، اور اس قرآن اور اس حدیث کو اگر سمجھا ہے تو ان صحابہ نے سمجھا ہے جن کے سامنے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ جو بات صحابہ نے نہیں سمجھی، صحابہ نے نہیں کی، اور صحابہ نے عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دنیا جہان کے پی ایچ ڈی اسکالر جمع ہو جائیں، اس کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2975 کہ آج میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں کمال حاصل کر چکا۔ سارے صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور محبت کا انداز کیا، صحابہ کے کان میں جنت کا لفظ آ جاتا وہ زندگیاں چھڑکنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور اللہ کے رسول کی بات اور آپ کا عمل ان کو اپنی جان سے بھی پیارا تھا۔ حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، جب ایلچی بھیجا گیا ذرا پتہ تو کرو یہ لوگ کس شخص کی بات کرتے ہیں کہ وہ سچا نبی ہے۔ اس نے جا کے کہا کیا بتائیں، وہ پیغمبر تو وضو کرتا ہے، اس کے وضو کے پانی کے قطرات کو یہ لوگ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے اور جسم پہ لگا لیتے۔ یہ تو وہ ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جھنڈا تھمایا تو کس کو تھمایا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ، سیدنا علی کو جھنڈا دیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مولود کعبہ ہیں، کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ صحابی جو ہے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اگرچہ امام حاکم نے نقل کیا ہے لیکن وہ بات صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اس ہستی کے ساتھ، اور اس ہستی کا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4092، علی منی وانا منہ، لوگو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا يؤدي عني الا انا او علی، میرے معاملات جو ہیں میری زندگی میں میں کیسے کر رہا ہوں، میں اپنے معاملات تو خود نپٹاتا ہوں، اگر میں نہیں ہوں گا تو ان کو ذمہ داری دی، اور ایسا ہی کیا جو لوگوں نے قرض رکھے ہوئے تھے، امانتیں رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کے سپرد کر کے گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ داماد رسول ہیں، جس کو انسان بیٹی دیتا ہے وہ تو دنیا میں اچھا لگتا ہے تو بیٹی جو ہے اس کے حوالے کرتا ہے نکاح کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور اس قدر یہ خوبصورت قصہ ہے، جب نکاح ہوا تو خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَكَانَتْ عِنْدِي وَكَانَتْ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، جب سیدہ فاطمہ میرے پاس آئیں تو کس قدر عظیم تربیت لے کے آئیں، کس گھر سے آئی تھی، ایسا گھر تو اللہ نے دنیا میں بنایا ہی کوئی نہیں۔
اور ایسی ہستی آج تک پیدا کی ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ، پوری کائنات کی بیٹیاں ایک طرف، سیدہ فاطمہ ایک طرف، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آگے خوشخبری سنائی ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سرتاج ہوں گے، وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سرتاج بنا دیا ہے۔ جو جتنا عظیم انسان ہوتا ہے اس کے کام بھی عظیم ہوتے ہیں، اس سے جڑنے والے بھی عظیم ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی محبت میں تڑپنے والے بھی عظیم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جب سیدہ فاطمہ آئی تو مشکیزہ پانی کا بھر کے خود لاتی، اٹھا کے لاتی، حتی اثرت بنحرہا، مشکیزہ اٹھانے سے نشان بن گئے، فجرت بالرحا، آٹا بنانے کے لیے چکی خود چلاتی، حتی اثرت بیدہا، ہاتھوں پہ بھی نشان بن گئے، وقمت البیت، گھر میں جھاڑو خود دیا کرتی، حتی غبرت ثیابہا، کپڑے گرد آلود ہو جاتے، وأوقدت القدر حتی دکنت ثیابہا، نہ بجلی تھی نہ اس وقت، نہ گیس تھی میرے بھائیوں، نہ یہ اوون سسٹمز تھے، کھانا بھی ہنڈیا بھی خود پکاتی۔ آج گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں اور گھر اجڑتے ہیں تو کس بات پہ؟ لاڈ سے پالتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی جیسی تو دنیا کی کوئی بیٹی ہے نہیں، لیکن ظلم اس پیاری بیٹی کے ساتھ کیسے ماں اور باپ کرتے ہیں، اس کو زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ سکھایا ہی نہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں میں نے خامد کے لیے کھانا پکانا ہے، میں نے اس کے امور کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ اچھا یہ خدمتوں کے لیے ہے؟ کروڑوں بیٹیاں سیدہ فاطمہ پہ قربان ہوں، میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس جیسی بیٹی روئے زمین پہ نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں جیسی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور کچھ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، لو ہمارے باپ نے تو ہمیں سونے کے نیوالے سے پالا ہے۔ تو سونے کے نیوالے سے پلنے والا انسان تو نہیں ہوتا، وہ تو کوئی مشین ہوگی جہاں کوئی زرگری کا کام کرنے والے کوئی ڈیزائن کرتے ہوں گے سونے کو مولڈ کرنے کے لیے۔ تو بے جان سے شادی کیسی ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گئی؟ ظلم ہے اولاد کے ساتھ کہ اولاد جب عالی زندگی میں قدم رکھے تو آپ کو دعائیں نہ ملے بلکہ بد دعائیں ملیں۔ سلف ہر کام سکھاتے تھے، دیکھنے والے کہتے آپ اپنی اولاد پہ رحم کیوں نہیں کرتے؟ کہتے انہا ہی امانہ، یہ بیٹیاں امانت ہوتی ہیں، انہوں نے کسی گھر جانا ہوتا ہے تو ہم اس لیے سکھا رہے ہیں کہیں جائیں تو دعائیں تو ہمیں مل جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیار کیا۔ سنن نسائی کی روایت، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جہزہما بہا ووسادہ محشوہ اذخرا وقربہ، آپ نے ایک مصلی بھی دے دیا، ایک تکیہ بھی دیا، اور آپ نے ساتھ جو ہے ایک پیالہ بھی دے دیا، اور بعض لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں کہ آپ نے چکی کا پاٹ بھی ساتھ دے دیا۔ یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا جو معاشرے کے اندر بے روی کا شکار ہوگی ہے بات، وہ کیا ہے؟
کچھ لوگ اس قدر دنیا کے نشئی ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی کے ایمان کی قدر ہے، نہ کسی کی نیکی کی قدر ہے۔ وہ لسٹیں بنا کے بھیج دیتے ہیں، یہ جہیز دو گے تو نکاح ہوگا، بیٹی کا رشتہ لے گے، وگرنہ نہیں۔ یہ دنیا کے نشے میں دھت ہونے والے کو اس کاج سمجھ آ جائے جس نے پرورش کر کے تربیت کر کے 15 سے 18 سے 20 سال بعد بیٹی حوالے کر دی ہے، اس نے چھوڑا کیا ہے؟ جس نے اپنے دل کا ٹکڑا دے دیا ہے اس نے رکھا کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے گھر بنائیں سجائیں اور پھر بیاہ کے لائیں۔ یہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ سرحد پار ہندوؤں کا ہوتا تھا۔ آپ انسائکلوپیڈیا اٹھا کے دیکھیے، وہ چونکہ وراثت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس شادی کے وقت بھی 2-4 ٹکے دیے اور جو کچھ دینا دے کے فارغ کر دیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام کہتا ہے وراثت مرد کو ملے گی تو عورت کو بھی ملے گی، اور ساری زندگی اپنے والدین جو ہیں اپنی اولادوں کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو اسلام کا یہی تو کلچر ہے خوبصورت۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہیز لعنت ہے اور طرح طرح کی باتیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا مطالبہ کرنا برا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، آپ کون ہے روکنے والے؟ نہ آپ نے مطالبہ کیا اور نہ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے وراثت سے محروم کرنا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو 7 چیز دیتا ہے، آپ ہیں کون روکنے والے؟ کہیں کہ میں آگ لگا دوں گا یہ سامان میرے گھر میں آیا، کیوں؟ سیدنا علی نے ان ساری چیزوں کو آگ لگا دی تھی۔ دین میانہ روی کا دین ہے، مت اپنے جذبات کو دین کہیے۔ آپ کو پسند نہیں ہے آپ نہ دے لیں، اس نے اپنے باپ سے لیا ہے، آپ سے تو نہیں لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر علم پڑا ہو تو پھر اس طرح کے الفاظ نہیں بندہ بولتا۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، جا رہے تھے تو ایک سواری نہیں چل رہی تھی تو ایک صحابی نے کہا اپنی سواری پہ کہ اللہ کے رسول سے پیچھے نہ رہ جائے اس خوف سے، تو سواری پہ لعنت بھیجی، کہا اس کو پیچھے لے جاؤ، لعنت والی چیز میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جو لعنت کرنے والا قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ الفاظ کو تول کے بولو۔ اس لیے ان دونوں رویوں کو سمجھیے، مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج اس وطن عزیز کے اندر جو سروے رپورٹ سامنے آتی ہے، 1 کروڑ سے زائد بچیاں صرف اس لیے بیچاری بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے۔ اور معاشرے میں رہنے والے کتنے ظالم ہیں، وہ مال سے پیار کرنے والے ہیں، وہ انسانیت اور ایمان اور اسلام سے پیار کرنے والے نہیں ہیں۔ اور لکھنے والا تو لکھتا ہے کہ 60 لاکھ تو بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر بھی گزر چکی ہے کہ ان کے ہاتھ رنگے جائیں، کس وجہ سے ان کے پاس جہیز نہیں۔ کاش مالداروں کو بھی اللہ ہدایت دے، وہ ہر وقت اپنے ہی من کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کاش عمر بن عبدالعزیز کا وہ منہج ان کو یاد آ جائے، جب ان کے زمانے میں مال اکٹھا ہوا زکوٰۃ کا تو کہا فقیروں کو دو، ختم ہو گیا فقیر، کہا مسکینوں کو دو، کہا ختم ہو گیا مسکین، سب کو دے دیا۔ کہا بازاروں میں نکل کے اعلان کرو کسی کا قرض ہے تو ادا کر دے، کہا کسی کا قرض رہا ہی نہیں ہے۔ کہا اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہے تو اس کی شادی کر دے۔ لوگوں کی شادیاں کی، کاپ کیا کرے، مال تو پھر بچ گیا ہے۔ آج 36 ٹیکس دینے والا زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹیکس بڑے آرام سے دے دیتا ہے۔ اور اسلام کا نظام اتنا پیارا ہے، سوائے زکوٰۃ کے اور نظام ہی کو نہیں تھا۔ 10 سال اللہ کے رسول نے مدینہ میں گزارے، 2 سال سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ عنہ، 10 سال کی خلافت جو ہے وہ سیدنا عمر کی، اور 12 سال کے لگ بھگ سیدنا عثمان کی، 4 سال سے زائد سیدنا علی کی، 6 امام سیدنا حسن نے سنبھالا، پھر اس کے بعد 20 سال کے قریب سیدنا معاویہ آئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز کے دور تک صرف مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، اور مال اتنا بچا ہوا تھا کہ انہوں نے آرڈر جاری کیا اناج خریدو
باقی مال بیت المال میں جمع کروا دو، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی اناج بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ یہاں سے کوئی پرندہ بھی فلائی کرتا گزرے اور بھوکا گزرے، وہ اترے اور کچھ کھا کے آگے جائے۔ ہم تو دانا کھینچنے اور محروم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا سارے۔ یہ اسلامی دور ہے، یہ وہ اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کی وہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو کسی کو یاد نہیں آتی، صرف زکوٰۃ دی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہم روک نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگ تو ایک نیا طریقہ، نیا ٹرینڈ کہتے ہیں بس جی ہم نے مسجد سے بیٹی کو بھیجنا ہے، ہال بک نہیں کروائیں گے۔ تو کس نے کہا ہال بک کروائیں؟ نہیں، مسجد سے جائے گی وہ۔ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں میں سے کون سی مسجد سے گئی؟ دین کو تشدد کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ دین کے اندر اس طرح رکھنے کیوں ڈالتے ہو؟ 1,44,000 صحابہ تھے، کس کی بیٹی مسجد سے اٹھی؟ لوگ اس طرح کی باتیں سن کے کیوں نہ دین پہ طعنے کریں گے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنے گھر سے روانہ کر دیں، مسجد سے روانہ کرنے کی ایک نئی ریت آپ جاری کر دیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات سوچنے سمجھنے والی ہے، ظاہر ہے اس بیٹی کو، اس پیاری بیٹی کو فارغ کرنے والی عورتیں ہی ہوں گی نا۔ کسی عورت نے نماز پڑھنی ہے، کسی کے وہ ایام مسجد میں آ ہی نہیں سکتی، آپ کتنے گنہگار ہوں گے اس طرح کے کام کر کے؟ کبھی سوچنے والا سوچتا ہی نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے، اللہ ہمیں وہ سمجھ عطا فرمائے۔ جب سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو چھوڑنے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول اس وقت تک دعا کرتے رہے، اللہم بارک فی نسلہما فی نسلہما فی شبلہما، اللہ ان کی اولاد میں برکت ڈالنا، اللہ ان کی اولاد میں برکت ڈالنا، دعاؤں سے رخصت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد، جیسے آج کہتے ہیں نا بس شادی کر دی ہم فارغ، بالکل فارغ نہیں ہیں آپ زندگی کے آخری سانس تک اس کو جنت کی پلاننگ میں لگائے رکھیں۔ رات کی تاریکی میں سحری کے وقت خود سید المرسلین گئے ہیں، جا کے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کو اٹھایا ہے، تہجد کریے بیٹا، اٹھو تہجد پڑھو۔ یہ شادی کے بعد کی بات ہے، کہ ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی کہ بس میں نے فارغ کر دی اب جو چاہے کرے، بس جی اب تو شادی ہو گئی ہے، اب میرا کہاں مانے گا، آپ منوانے نہیں چاہتے یا فارغ کر چکے تو مانے گا کیسے؟ ایک اور عمدہ بات جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 441، صحیح مسلم کی روایت ہے 2409۔ انسان ہے نا، بیٹھے بیٹھے کو بات ہوئی تو رویے ایسے ہونے چاہیے، لڑائی نہیں ہوئی۔ سیدنا علی آرام سے اٹھے، مسجد چلے گئے، سرتاج رسول گھر تشریف لائے، کہا بیٹا این ابن امک، آپ کا چچا زاد کہاں ہے؟ کہا مسجد میں چلے گئے۔ کانت بینی و بینہ شیء، بس بات کی ہوئی ہے تو مسجد چلے گئے۔ کہا ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد گئے، دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں اور کپڑا ہٹا ہوا ہے تو جسم پہ کچھ مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ تو جلدی سے سیدنا علی اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول جب تک میری زندگی ہے آپ کو کوئی میری طرف سے شکایت نہیں ملے گی۔ سید المرسلین زمین پہ بیٹھے اور اپنے مبارک ہاتھ سے مٹی صاف کر رہے ہیں۔ وہ داماد ہیں، یہ سسر ہے۔ کبھی اس طرح کی بھی حدیثیں پڑھ لینی چاہیے کہ داماد سے سسر کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور سسر سے داماد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہوتا یہ سلسلہ کہیں پاکستان کا
تو کیا خیال ہے پھر؟ یا مسجد کا دروازہ نہیں ہے، یا مسجد کے اندر لوگوں نے کہنا تھا یہ نمازی جھگڑ رہے ہیں، بے نمازی ہو آ کے چھڑا دو. کیوں؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی میری بیٹی سے بات کرنے کی؟ رویے درست ہوں گے تو صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھنے سے. اللہ عز و جلال ہمیں ایسی ہی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی. فرمایا لوگو عاد اللہ من عاد علیا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 750، جس نے سیدنا علی سے دشمنی کی اللہ اس سے دشمنی کی. جو علی سے دشمنی کرے گا سمجھ لے اس نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ بھی اسے پسند نہیں کرے گا. بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من آذى علیا فقد آذانی. صحیح ابن حبان کی روایت 6923، لوگوں جس نے علی کو تکلیف دی رضی اللہ عنہ سمجھ لو اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی. اتنے جلیل القدر یہ صحابی ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا. اور ساتھ صحیح مسلم کی روایت ہے 131، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی یہ فرماتے ہیں خود سیدنا علی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا میرے بارے میں لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. میں وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول سے میں نے سنی. وہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جو سچا مومن ہوگا، اور میرے ساتھ نفرت کرے گا وہ جو منافق ہوگا. نفاق، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت نفاق ہے، اور ان سے محبت ایمان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1743، لا يبغضك الا منافق لا يحبك الا مؤمن. علی تجھ سے محبت کرنے والا پکا مومن ہوگا اور تجھ سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے پورے دین کو قائم کر لیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنا کامیابی کا راستہ روشن کر لیا. ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے عثمان سے محبت کی وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی سے اس نے اپنے آپ کو منور کر لیا. ومن احب علیا، اور جس نے علی سے محبت کی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. ومن قال الحسنى في اصحاب محمد فقد برئ من النفاق، جس نے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کی وہ نفاق سے بری ہو گیا. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے دوسری روایت میں فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، کھربوں فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پوری انسانیت کی لعنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد کے متعلق کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرتا ہے. جامع الترمذی کی یہ روایت 37،
13 کچھ لوگ اس روایت کو لے کے بھی مسلمانوں کو غلط راستہ دینا چاہتے ہیں، لیکن بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو نصوص شرعیہ دلائل کی روشنی میں اپنی زندگی اس کا زاویہ درست کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی تشدد، کبھی بھی انحراف کو پسند نہیں کرتا، اور کہیں بھی من چاہی تفسیر اور خود کشید کی گئی باتوں کے پیچھے نہیں چلتا۔ وہ سوچتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اور صحابہ نے سمجھا کیا ہے۔ اس روایت کی شرح میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من کنت مولاہ، اس کا معنی کیا ہے؟ من کنت اتولاہ فعلی یتولاہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں سیدنا علی بھی اس سے محبت کریں گے، یہ اپنائیت ہے۔ من کنت احب فعلی یحب، جس سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرے گا۔ من یتولانی فعلی یتولاہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو علی سے بھی محبت کرنی ہے۔ اس لیے امام ابن الجزری النہایہ میں کہتے ہیں لفظ مولا عربی زبان میں استعمال ہوا ہے کتنے معنوں میں، اور ابن حجر نے بھی صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے لفظ مولا 18 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مولا کا معنی مالک بھی ہے، مولا کا معنی سید بھی ہے، مولا کا معنی رب بھی ہے، مولا کا معنی منعم بھی ہے، نعمت دینے والا، مولا کا معنی معتق آزاد کرنے والا بھی ہے، مولا کا معنی الناصر مددگار بھی ہے، مولا کا معنی المحب محبت کرنے والا بھی ہے، مولا کا معنی تابع داری کرنے والا بھی ہے، مولا کا معنی الجار پڑوسی بھی ہے، مولا کا معنی ابن العم چچیرا بھائی، چچا زاد کو بھی مولا کہتے ہیں، مولا کا معنی الحلیف بھی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے، مولا کا معنی العقید بھی ہے کہ اس نے گہرا تعلق بنا لیا ہے، مولا کا معنی سحر بھی ہے جس کو آج سسر بھی کہتے ہیں، والعبد اور مولا کا معنی غلام بھی ہے، المعتق مولا کا معنی جس کو آزاد کیا جائے، والمنعم علیہ جس پر احسانات کیے جائیں اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ اس لیے مولا کا معنی لوگوں کو یہ بتانا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے سیدنا علی مولا ہیں، اس کا معنی کیا ہوگا؟ حدیث کی شروحات پڑھ کے دیکھیے، اس کا معنی یہ ہوگا جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے سیدنا علی محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے جس کا میں محبوب ہوں اس کا سیدنا علی بھی محبوب ہیں۔ اور اس کا معنی یہ ہے جس شخص کے ہاتھ پہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے ولاء الاسلام اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا لفظ استعمال کیا، اور یہ لفظ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے لیے نہیں بولا، مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4251 آپ نے فرمایا علی سے رضی اللہ عنہ انت منی وانا منک، علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تیرے نقش و نگار بھی اللہ نے میرے جیسے بنائے اور تیرے اخلاق بھی میرے جیسے اخلاق کے، اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، زید تم ہمارے بھائی بھی ہو اور تمہارے مولا بھی ہو۔ یہاں کیا معنی کرو گے؟ تو یہ لفظ اللہ کے رسول نے زید کے لیے بھی بولا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 2905 ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارم فداك ابي وامي۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اصول سمجھیے، آج ہم جب محبت کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ محمد مصطفیٰ پہ قربان ہو جائیں۔ محبت ہے اور سچی بات ہے، ایک ماں باپ نہیں، پوری دنیا قربان کی جا سکتی ہے ان کی محبت پہ۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر سعد کو تیر دیتے اور کہتے ارمی فداک ابی و امی، سعد تیر پھینکو میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہو جائے۔ صحابی کی شان ہے۔ لوگوں کو راستہ مت غلط بتاؤ، لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت اور تبلیغ کرو، جس سے ان کے اندر ایمان پیدا ہو، ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کے محبوب کی محبت پیدا ہو، اس کے صحابہ کی محبت پیدا ہو۔ لوگوں کو غلط بات کی طرف رہنمائی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور جرم کتنا ہے؟ صرف ایک حدیث کو سمجھ لیجئے، من کمہ اعمى عن الطریق، جو کسی نبینے شخص کو راستہ غلط بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جو دنیا کا راستہ غلط بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، تو جو جنت کا راستہ غلط بتائے اس پہ کیا ہوگا، یہ ذرا غور کر لینے والی بات۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، علی رضی اللہ عنہ، صحیح الجامع کی روایت ہے 4231، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی رضی اللہ عنہ، تیری نسبت تو ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، جب وہ اللہ سے کلام کرنے گئے تو ہارون سے کہا کہ تم خیال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو امانتیں کس کے سپرد کر کے گئے؟ سیدنا علی کی۔ لیکن ساتھ اس بات کا اضافہ کیا، لیکن یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ہارون تو پھر نبی بھی بن گئے تھے نا، لیکن علی یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ آج کتنے فکری گماشتے ہیں جن کو شرم اور حیا نہیں آتی، یہ کہتے ہوئے کہ نبی کا مقام تو نہیں ہو سکتا لیکن نبی آ سکتا ہے۔ علیہ من اللہ ما یستحق، جن لوگوں کی زبانیں یہ بولتی ہیں خاتم النبیین کے بعد کو نبی ہوگا، ان کو شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ نسبت وہ اسلام کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا خاتم النبی، اور اللہ قبر میں پوچھیں گے ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، یہ دوسرا سوال ہوگا، بتاؤ نا اس ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا جو دنیا میں کہتا ہے کہ کوئی اور نبی آئے گا؟ کبھی کسی نے تاریخ کی ورق گردانی کی؟ 1060 لوگ 86 جنگوں میں مارے گئے، صحابہ شہید ہوئے اور دشمنان اسلام جہنم واصل ہوئے۔ 86 جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی ہیں، 56 میں خود شریک ہوئے، باقی صحابہ کو بھیجا۔ لیکن مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کبھی کسی نے پڑھا ہے کہ یہاں 86 جنگوں میں تو 1060 لوگ لقمہ اجل بنے، لیکن جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی سرگوبی کے لیے 20,000 سے زائد صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اور آج ایک ظالم اٹھ کے کہہ دے کہ فلاں جو ہے جو بڑی ہستی ہے، وہ ابن عربی نے یہ کہا ہے، کس کی بات کرتے ہو؟ ہمارا مزاج نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں یہ بات بتانی پڑتی ہے۔ تم حوالہ اس شخص کا دے رہے ہو جو کہا کرتا تھا کہ کتا بھی میرا رب ہے اور خنزیر بھی میرا رب ہے، تم اس کی مثالیں دے رہے ہو ہمیں، اور کہتا تھا کہ اس کتے اور خنزیر سے مجھے انوار الہی نظر آتی ہے۔ ایسے انسان کو کون سمجھتا ہے کہ اس کا دماغ درست ہے؟ تم کہتے ہو کہ بڑے آدمی نے بات کر دی ہے کہ نبوت آ سکتی ہے، مقام نہیں آ سکتا۔ اور شرم آنی چاہیے ان پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جو قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتے، کسی انسان کے پیچھے لگ کے۔ کوئی اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس کو پڑھو،
اللہ کے پیغمبر نے حدیثیں سنائی ہیں اپنے صحابہ کو، اس جیسی ہستی آج تک اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں ہے۔ قیامت تک محمد مصطفیٰ جیسی ذات دنیا میں نہیں آ سکتی، جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے بے مثال تھے مخلوق میں سے، وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے، اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہہ دی۔ کچھ لوگ اس کو بھی رنگ دوسرا دیتے ہیں۔ اس رنگ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی رسول کی بات بھی سمجھیے۔ صحیح مسلم کی 2382 آپ نے فرمایا، لوگو لا تبقین فی المسجد خوخہ الا خوخۃ ابی بکر۔ کہتے دیکھو اللہ کے رسول نے کہا ہے تو خلیفہ اول تو ان کو ہونا چاہیے تھا نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے صحابہ، صحیح مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں، سارے دروازے بند کر دو لیکن سیدنا ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا، لیکن ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا۔ اشارہ تھا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے صحیح مسلم کی 2383، کہا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ میرے رب نے مجھے خلیل بنایا ہے، لیکن وہ میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو دیکھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 814، فرمایا هذان السمع والبصر۔ جس طرح انسان کے اندر آنکھوں کی قیمت اور کانوں کی قیمت ہے، هذان السمع والبصر، میرے صحابہ عمر اور ابو بکر کی حیثیت میرے نزدیک آنکھوں اور کانوں جیسی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحیح مسلم کی روایت ہے 6330، کہا اللہ کے رسول مسئلہ پوچھنا ہے، جواب دیا، کہا اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ اشارہ کیا تھا؟ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، جب مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ یہ اللہ کے رسول کے کیا اشارے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے 3662، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، لوگوں میرے بات اگر تم نے کسی کی اقتداء کرنی ہے تو ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1233، ابو بکر عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے بعد ان کی اقتداء کرنا، عمار کے طریقے کو اختیار کرنا، یعنی فسادوں میں نہ پڑنا، شہید ہو جاؤ تو ہو جاؤ، فساد میں نہ پڑنا۔ وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاقْبَلُوا، اور عبداللہ بن مسعود جب تمہیں کوئی بات بیان کرے تو قبول کرنا۔ اللہ نے اس کو فقاہت سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ کہتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے 777، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، انصار کہنے لگے ہم میں سے امیر ہوگا اور ایک تم میں سے امیر ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا تم جانتے ہو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا ابو بکر کو ان یصلی بالناس، کہ میں نہیں جب تم نماز پڑھاؤ۔ اپنی زندگی میں نماز پڑھانے کا حکم اللہ کے رسول نے کس کو دیا؟ ابو بکر کو۔ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرَ، میرے ساتھیوں بتاؤ آج کون ہے جو ابو بکر سے آگے آنا چاہتا ہے؟ یہ سنن نسائی کے الفاظ یاد رکھنے والے ہیں۔ صحابہ نے کہا تھا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ابو بکر سے آگے کوئی نہیں آ سکتا، ہم ابو بکر کو ہی خلیفہ بنائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں سفیان کہا کرتے تھے من زعم ان علیا كان احق بالولایة منهما فقد خط ابا بکر وعمر والمهاجرین والانصار وما اراه يرتفع له ما هذا عمل الى السماء۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 4630، جو یہ کہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما یہ خلیفہ اول اور ثانی نہیں ہے، یہ
اور ان کو نہ مانے اور کہے کہ نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیدنا علی ہیں، تو اس نے سیدنا ابو بکر، عمر اور مہاجرین اور انصار ان سب کو ہی غلط قرار دے دیا۔ اور لکھتے کیا ہیں، روایت کے لفظ کیا ہے، لگتا ہے کہ اس کا کوئی عمل آسمان کی طرف نہیں چڑھتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی نے 4 سال 9 ماہ خلافت کی، اور آخر ایک ظالم اور خارجی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا علی، جن کو عبد الرحمن بن ملجم نے خنجروں کے وار کر کے شہید کر دیا۔ اور عمار ابن یاسر روایت کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں دنیا کا سب سے بدبخت شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ الا احدثکما باشقى الناس، پوری کائنات میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، پہلا انسان جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا احیمر ثمود الذي عقر الناقہ، سمودیوں میں سے وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ اور دوسرا کائنات کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا والذی یضربک یا علی، علی جو آپ کو مارے گا، علی ہذہ یعنی قرنہ، اور آپ پہ یہ اس طرح وار کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تبل منہ ہذہ یعنی لحیتک، اور وار کرنے کے بعد خون سے تیری داڑھی جو ہے وہ مبلول ہو جائے گی، خون سے تر ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول نے اس وقت فرما دیا تھا۔ تو اس جلیل القدر صحابی کو رمضان کے اندر 40 ہجری میں 27ویں رات میں شہید کیا گیا۔ اللہ ہمیں سیدنا علی کی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اپنے سامنے جمع فرمائے۔ اور سیدہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سرتاج ہے، تمام مسلمان عورتوں کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ان جیسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حسن و حسین جو کہ جنت کے شہزادے ہیں اور تمام جوانوں کے سرتاج ہیں، اللہ ہم سب کی اولادوں کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور ان جیسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے متعلق میں نے چند پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے، جو سیدنا علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو سیدنا علی سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ بات طے ہوگی۔ آج ہر شخص کو دیکھنا ہے کون ہے سیدنا علی سے محبت کرنے والا، وہ مومن ہوگا۔ اور اگر کسی کے دل میں کوئی نفرت ہے تو اللہ سے ڈر جائے، یہ نفاق ہے، اس سے توبہ کر لے۔ صحابہ کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ان کی زندگی کے کچھ پیغامات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس قدر متقی اور ورع پارسا انسان تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، لوگوں آج تک میں نے خلافت تو سنبھالی ہے، لیکن تمہارے مال سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اتنی بھی چیز حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر اپنی قمیض کی کم سے ایک شیشی نکالی، کہا یہ جو خوشبو میں لگاتا ہوں نا، یہ مجھے فلاں دہقان نے، فلاں شخص نے تحفہ دی تھی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ اور ساتھ یہ کہتے تھے، سنو ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے نا اس کے 2 ہی پیالے ہوتے ہیں، ایک پیالہ وہ کھانے کے لیے اپنے لیے رکھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، باقی قوم کو دیتا ہے۔ اس لیے میں نے آج تک تمہارے مال میں سے کچھ نہیں لیا۔ صحابہ سارے ہی ایسے تھے، لیکن کیا شان ہے خلفائے راشدین کے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ اس لیے
جس کی محبت سیدنا علی سے اپنے آپ کو پاک باز بنائے، متقی بنائے، وہ کیسے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ چھوٹا سا لقمہ منہ میں ڈالا جو ان کے غلام نے دیا، بعد میں پوچھتے کہاں سے لائے ہو؟ کہا میں جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا تو میری شرینی باقی تھی، آج ملی ہے، کہہ کر کے نکال دیا۔ کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، میری جان بھی چلی جاتی نا، میں اس کو پیٹ میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہم تو مانگ کے شرینی لیتے ہیں نا، یہ میں نے کام کیا شرینی لاؤ، اور حدیث کہتی ہے من شفع لاخیہ شفاعہ، جو کسی کا کام کرتا ہے، کام بھی نہیں سفارش کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، اس کو شرینی ملتی ہے، فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا، وہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسرا پیغام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ان کا یقین کیسے تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا علی جاؤ، زبیر اور ابو مرثد کو بھیجا جاؤ، روضۃ خاخ، اس جگہ پہ ایک عورت جاری ہے جس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے کے آؤ۔ یہ حاتم بن ابی بلتہ نے خط مکے والوں کی طرف لکھا ہے، جا کے تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ سیدنا علی کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو خط تو نہیں ملا، لیکن میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، میری بات میں غور کیجئے گا، زندگی میں اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ نہیں ہو سکتا محمد کریم نے بھیجا ہو اور کہہ کے بھیجا ہو اور اس میں کوئی خلل آ جائے۔ تلوار نکالی، کہا میں تمہیں ذبح کر دوں گا، خط تیرے پاس ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی سچا کوئی نہیں۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس نے وہ بالوں میں گنا ہوا تو خط نکال کے دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حدیث پہ کیسا عمل کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول کی ہر بات پہ یقین کیجئے، اگر علی سے محبت ہے تو اس طرح عمل کیجئے حدیثوں پہ جس طرح وہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا تھا، تھکاوٹ ہو جائے تو علی اور فاطمہ سے کہا تھا سوتے وقت نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، جسم بھی تو تازہ ہو جائے گا، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جب سے میں نے سنا، پوری زندگی گزر رہی ہے، میں نے ایک رات بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ صحیح بخاری کی روایت ہے 5362، کیا صفین کی جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی، اس رات بھی آپ نے نہیں چھوڑا؟ کہا میں نے اس رات بھی نہیں چھوڑا۔ جنگ کے ماحول میں بھی اللہ کے رسول کی بات کو ہے ضائع نہیں ہونے دیا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اگر سیدنا علی سے محبت ہے تو ہمیں بھی حدیثوں کے ساتھ اس طرح محبت ہونی چاہیے۔ حق گوئی ان کے اندر کتنی تھی۔ صحابی رسول سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر بہادر تھے۔ ایک دن کہتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ، سچ سچ بتانا کہ صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ بول کے ایک شخص کہتے ہیں آپ، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جس سے بھی لڑائی کی ہے میں نے انصاف کیا ہے، اس کو سبق سکھایا ہے، لیکن یہ بتاؤ صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ کہا پھر آپ بتائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں تمام صحابہ میں اگر بہادر اور شجاع تھے تو وہ ابو بکر تھے۔ پھر دلیل دی، کہا جب بدر کے مقام پہ جنگ تھی سب جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری سے، لیکن اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنے والے تھے تو وہ صرف ابو بکر تھے۔ جب مکے میں اسلام آیا ہر شخص ڈرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تانے دے رہے تھے مشرک، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، ابو بکر تھے جو آگے بڑھے، کسی کو دھکا دے رہے تھے، کسی کو تکلیف دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے
تم اس ہستی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر سیدنا علی رونے لگ گئے، کہتے ہیں سچ بتاؤ، قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے وہ آل فرعون میں سے جو مومن تھا وہ زیادہ بہادر تھا کہ ابو بکر؟ یہ سیدنا ابو بکر کے بارے میں جو سیدنا علی نے بات کی ہے، سیدنا علی نے حق گوئی جو کی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ وہ جانتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، ان کے اندر تواضع کتنی تھی۔ ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا اچھا یہ بتائیے جتنے بھی صحابہ ہیں سب سے اچھا کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر، کہا پھر ان کے بعد، کہا عمر ثم عمر۔ بیٹا کہتا ہے میں خاموش ہوا، میں نے ویسے ہی کہا پھر آپ؟ کہتے نہیں میں تو لوگوں میں سے انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ تواضع دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے افضل گردانہ ہے تو ابو بکر عمر کو، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جس شخص نے میرے اوپر فضیلت دی ابو بکر عمر کو، میں اس کو اتنے درے ماروں گا جتنا کوئی بہتان باندھنے والے کو مارے جاتے ہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ ایک چادر ہمیشہ اپنے اوپر رکھتے۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ چادر اکثر دیکھتے ہیں آپ کہ یہ چادر آپ لیتے رہتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ھذا کسانی خلیلی وصفی عمر، اور تمہیں پتہ نہیں ہے یہ چادر مجھے کس نے دی؟ یہ میرے سب سے پیارے دوست عمر نے دی تھی، اس لیے میں اس کو کثرت سے لیتا ہوں۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ سیدنا عمر سے کیا تھا، اور یہ وہی ہے جو خاتون اول تھی۔ جب رات کو گشت کرنے نکلتے سیدنا عمر تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ساتھ ہوتی تھی۔ اللہ عز و جلال ان صحابہ کے ساتھ قیامت کے دن ہم سب کو جمع فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کی، اور خود انہوں نے اپنے بارے میں باتیں بیان کی، اور ان کا پیغام یہ ہے اللہ پہ یقین کرنا اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کرنا۔ ان کا پیغام یہ ہے اپنے اندر تواضع اختیار کرنا، اور وہ کہا کرتے تھے میرے بارے میں دو لوگ برباد ہو جائیں گے، جو میری محبت میں غلوب کرنے والے ہیں، جو میری نفرت میں غلوب کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان سے نفرت کرتا ہی منافق ہے، ان سے محبت کرتا ہی مومن ہے۔ اللہ صحابہ سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن انہی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا محرم اس کی ابتدا ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو فرمایا نحن احق بموسیٰ منا، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ نبی تھے ہم بھی رکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا۔ آخری سال پھر آپ نے خواہش کی لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کچھ بھائیوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بس 9 کا ہی رکھنا ہے، نہیں میرے بھائی، اصول اور ضابطہ یہ ہے جس چیز کو اللہ کے رسول نے خبر دی ہو کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، خبر منسوخ نہیں ہوتی، خبر منسوخ نہیں ہوتی، یہ اصولی قاعدہ ہے۔ اور اگر خبر منسوخ ہو جائے تو کذب لازم آتا ہے۔ کذب لازم آنے کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک یہ بات جھوٹی ثابت ہوگی، اور ہماری جان جائے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے بارے میں اس طرح کے خیال بھی لائے، اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے 9 کا روزہ رکھنا اس لیے تھا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ آپ 10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور 9 اور 10 کا رکھے زیادہ افضل ہے، مخالفت بھی ہو، خواہش پہ بھی عمل ہو، اور 1 سال کے گناہوں کی معافی بھی مل جائے۔ اللہ آپ سب کو معاف فرمائے اور یہ روشن چہروں کو ہر قسم کی وبا اور مصیبت سے بچائے رکھے۔
اور دنیا میں عزت و برکت والی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔